اب عام طور پر بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑی حق تلفی ہوئی ہے عورت کی، اور اس معاملے میں کتنی بھی پاک باز متقی پرہیزگار عورت کیوں نہ ہو، اپنے دل پہ ایک بوجھ محسوس کرتی ہے کہ سوکن نہ آ جائے، ڈر محسوس کرتی ہے اپنے شوہر سے، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 10 لڑکیاں کو رکھ لے کو پھرا تو بھی کیا بھی نہیں، خاموش رہ جاتی۔ ایک سے شادی کر لیا بولے تو اوپر نیچے چھت نیچے اوپر چل جاتا زمین، اتنا غصہ ہوتا۔ معلوم اس کا شوہر کیا ہے، 10 لڑکیوں سے بات کرتا، 10 لڑکیوں سے تعلقات ہیں، 10 لڑکیوں سے پھرتا گھومتا، تب تک بھی اللہ تعالیٰ چیختی نہیں۔ انہیں حلال طریقے سے بول کو ماں میں یہ کر لیا، ماں ایک جگہ ہے، انہیں بولو مسئلہ ختم، گھر ہی چوپٹ۔ اس میں کبھی ساجھیداری برداشت نہیں کرتی عورت، یہ اس کی فطرت ہے، ہم اسے غلط نہیں بولیں گے، وہ اس کی فطرت ہے۔ ازواج مطہرات کے اندر بھی سوکنوں کے معاملے میں بعض باتیں ہمیں ملتی ہیں، تو سوکن برداشت کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شریعت کو غلط سمجھ لینا یہ گناہ کی بات ہو گئی۔ میں نے سنا کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ کیا ہے یہ اجازت ہی نہیں ہے، ایسا شریعت ہی میں نہیں ہے، یا ایسا جو بھی کرتے ہیں مرد وہ ظالم ہے فلاں ہے۔ غلط نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، یا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن انصاف سے سوچو، اگر ایک بالغ لڑکی کو کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا محرم ہونے کا، غیر محرم ہے، کوئی کزن ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، یہ کوئی ہے جو صرف اور صرف خالص نیت سے اسے کہتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں آ کے رہ جاؤ تم، میں تمہیں کھانا پانی دیتا ہوں، تو ہمیشہ کوئی زنا کا خطرہ اس کے درمیان رہے گا نہیں رہے گا، 100% رہے گا، چارہ کاری نہیں ہے، وہ کتنا ہی مخلص اللہ والا بن جائے، لیکن دھڑکا تو لگا رہے گا کہ رات میں اسی کے گھر میں سو رہی ہے، وہ نامحرم بھی ہے اور اسے کھلاتا پلاتا دیکھتا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے شیطان غالب آئے اور دروازے کا کمرہ کھول کے کیا ہے وہ آئے اور بدسلوکی شروع کر دے۔ تو اللہ نے سائبان عطا کیا عورت کو اس کے ذریعے سے کہ اگر تمہیں ایسا موقع ہو جائے تو تم نکاح میں لے لو، نکاح میں لے کے عورت کی پاسداری کرو، عورت کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ کیوں؟ اللہ مردوں کی نیات کو جانتا بہتر تھا کہ یہ بدبخت کبھی صرف اور صرف اخلاص سلوک نہیں کریں گے۔ ہاں، جیسا اللہ عورتوں کو جانتا ویسے مردوں کو بھی جانتا، یہ جتنا بھی اللہ والا بنے یہ عورت کے معاملے میں اخلاص والا نہیں بنے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور۔ اس واسطے موقع دیا کہ اگر تجھے ایسا موقع آئے تو ان کو لے لو، نکاح کر لو، شادی کر لو، وہ تمہاری ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ کیا ہے تم اس کے لیے اچھا سلوک بھی کرو، سائبان بھی عطا کرو، کھانا بھی دو، اس کو گھر بھی دو، اپنی افیشیل بیوی بناؤ۔ یہ نہیں کہ کیا ہے وہ چنہ ویٹ کرتے، چنہ ویٹ پر یہ ویٹ فلاں، کیا پتہ نہیں بلا، مجھے تو تمل آتی بھی نہیں، لیکن مشہور ہے گورنمنٹ کی نگاہ میں یہ ایک رکھنا، باقی سب کیا ہے چنہ ویٹ کرتے۔ وہ چنہ ویٹ بھی بہت بڑھیا ویٹ رہتا، اس کا پہلی بیوی کا چنہ ویٹ رہتا بعد میں۔ یہ دراصل خطرناکی، یہ غلاظت میں نہ پڑو، بیوی بناؤ تو پورا حق دو بیوی بنانے کا۔ اس واسطے دراصل انہی کی پاسداری، انہی کی محافظت کی وجہ سے دراصل اللہ نے یہ چیز رکھی۔ اب عورت کو کیوں نہیں رکھی؟ عورت کو رکھ ہی نہیں سکتے تھے، نہ عقلی نہ نقلی۔ کیوں؟ عورت جو ایک برتن کے مانند ہے، جہاں اسے کیا ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، مرد کا نہیں ہوتا۔ ابھی ایک گلاس ہے، گلاس ایک ہے، آپ مختلف جگہوں سے اس میں پانی ڈالو، پھر اس کے بعد پوچھو کہ کس کا کتنا پانی ہے، کون بتا سکتا ہے؟ دنیا کا کون سا آلہ ہے جو اس گلاس میں جو پڑا وہ الگ ہے، اس گلاس میں جو پڑا یہ الگ ہے، بتا سکے؟ تو عورت گلاس کے مانند ہے، نطفہ اسی کے ہاں ٹھہرتا ہے۔ اب وہ اگر کیا ہے اس کے پاس 4-5 مرد جائیں گے تو بچہ کس کا ہوگا؟ نسل خراب ہو جائے گی۔ کیسے بتا سکتی ہے عورت کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ نسل خراب ہو گئی تو پوری حرامی پن پیدا ہو جائے گا، حرامی بچے ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس مرد کا معاملہ بالکل دوسرا ہے، مرد سب کو دے سکتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں تو بچہ نہیں آتا نا۔ تو 4 بیویاں ہیں تو 4 بیوی کے پاس بھی جو نطفہ جائے گا وہ ایک ہی مرد کا جائے گا،
لیکن ایک عورت 4 لوگوں سے تعلق رکھے گی تو پھر تو معاملہ بہت بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. بچہ کس کا ہے؟ تو یہ عقل بھی نہیں بولتی، نقل بھی نہیں بولتی کہ یہ ہو سکتا ہے. ہاں پرانے زمانے کے قصوں میں لکھ دیا گیا ہے. وہ پانڈو، وہ جو کیا ہے رامائن کی کہانیاں ہے نا، اس میں تھی 5 بھائیوں کی ایک بیوی کہتے ہیں. لا حول ولا، تہذیب کے اندر ہی اتنی گراوٹ ہو تو پھر ان کی تہذیب کیا ہوگی؟ تو یہ نہیں ہے، یہ سسٹم کو اللہ نے کیا ہے. اور حیا عورت کے اندر ایسی ہے کہ وہ ایک ہی کو قبول کرتی ہے، وہ بٹ ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے اس کو ایک دیا، اور 4 کا حکم مسلمانوں کے لیے رکھا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ 4 کا حکم ہے جو چاہے جا کے ٹارچر کرنے کے لیے ایک دوسری بیوی کو لے آئے، ایک تیسری کو لے آئے. فرمایا کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، ایک کو مینٹین کرو. شرط لگا دی عدل کے ساتھ، کھلانا پلانا رہنا سب کچھ تمہارے اختیار میں، عدل کے ساتھ تم کرنے کا پاور رکھتے ہو تو کرو، نہیں تو ایک کو کرو. ورنہ تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آدھا گوشت تمہارا نہیں ہوگا، آدھا ڈھانچہ ہوگا، آدھا گوشت ہوگا. ایسے اٹھ کے آؤ گے اور حشر کے میدان میں سب کو معلوم ہو جائے گا یہ 2 بیویوں والا ہے، ایک کے ساتھ عدل نہیں کیا، ایک کی طرف جھک گیا تو اللہ نے اس کا ایک بازو جھکا دیا. یہ عذاب ملے گا. برابری کرو، ایسی برابری کرو کہ ہر معاملے میں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک مولانا کے 2 بیویاں تھے. مولانا کے بھائی میرے نہیں، ہاں انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا، کہا کہ 2 تربوز لاؤ. وہ بچہ دوڑا گیا، 2 تربوز لایا. 2 تربوز کو کیا کیا انہوں نے؟ ایک تربوز کو آدھا کاٹا اور ایک کو بھی آدھا کاٹا. پہلے والے آدھے تربوز کو اور ایک والے آدھے تربوز سے ملا کے ایک بنایا. پھر یہ تربوز کا جو آدھا حصہ باقی تھا اس کو اور جو آدھا حصہ دوسرے تربوز کا باقی تھا اس کو ملایا. کہا کہ یہ ایک تربوز وہاں جا کے دے دو پہلی بیوی کو اور دوسرا تربوز اس کو دے دو. شاگرد نے پوچھا مولوی صاحب عجیب بات ہے، 2 تربوز منگائے، ایک گھر کو ایک بیوی کو اور ایک گھر کو اور ایک بھیج دیتے، مسئلہ ختم. کاٹ کو آدھا ٹکڑا کر کو، اس کا آدھا اسے ملا کو، اس کا آدھا اسے ملا کو، دینے کیا ایک کتنا دینا ہے آخر؟ تو ایک اس کے گھر کو بھیج دیتے اور ایک اس کے گھر کو بھیج دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا. تو بولے نہیں، یہ انصاف کے منافی ہوتا. اگر میں پورا سارا تربوز بھیج دیتا اور وہ سارا تربوز کھٹا نکلتا تو ایک کو کھٹا مل جاتا، ایک کو میٹھا مل جاتا. اس واسطے میں نے 2 کو آدھا کر کے ایک دوسرے سے کیوں جوڑا کہ یہ تربوز آدھا کھٹا ہو تو یہ آدھا میٹھا ملا کے ایک بن گیا، پھر یہ تربوز آدھا کھٹا ہے اور یہ آدھا میٹھا ہے تو ملا کے ایک بن گیا. اس واسطے برابر انصاف کر کے اس کو ایک تربوز بھیجا، اس کو ایک تربوز بھیجا. انصاف ہو تو ایسے انصاف. ٹارچر کرنا، ظلم کرنا، بیوی کا ناک میں دم کرنا، اس واسطے وہ لے آتا ہے تو یاد رکھیے برابر سزا کا مستحق ہوگا. 4 کی اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ منمانی کرتے پھرو. 4 کی اجازت ہے تو عدل کے ساتھ شرط لگا کے کہا کہ یہ 4 ہے. لیکن ہماری بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اس معاملے میں وسعت اختیار کرنی چاہیے کہ جہاں معاملہ واقعتاً ہی سہارے کا ہو